بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں اور عزت دار بھائی، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہماری شارٹ سٹوری میں۔ لاسٹ سٹوری میں ہم نے لوط علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا، اور لوط علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا واقعہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ان کی دو بیٹیاں صرف ایمان لائی تھی اور کوئی ایمان نہیں لایا، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گئی، مینس خسارہ پانے والوں میں سے رہ گئی۔ تو ان کے خاندان میں صرف 3 لوگ ایمان لائے تھے، لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں اور لوط علیہ السلام، باقی کوئی نہیں تھے مسلمان۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے شعیب علیہ السلام کی۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، اور جو شعیب علیہ السلام ہے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں پر بھیجا؟ مدین میں۔ یہ مدین کہاں پر ہے؟ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ مدین جو ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں، 3 بیوی میں جو 6 بیٹے تھے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بعد میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کتورہ سے 6 بیٹے ہوئے، 6 بیٹوں میں سے جو آپ دیکھ رہے ہو 4تھ نمبر پہ مدین، یہ انہی کے نام پہ شہر ہے، انہی کے نام پہ شہر ہے، اور اسی شہر میں شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مابوس کے یہاں پر پیدا کیا، یہیں پر تھے وہ۔ مدین شہر بڑا فیمس تھا، اور یہ بستی لوط علیہ السلام کی بستی کے بالکل قریب تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کافر قوم تھی اور تاجر قوم تھی، بتوں کی پوجا کرتی اور ڈاکے ڈالتی۔ یہ لوگ تجاری راستے پر، جو تجارت والے راستے پر ٹھہرتے اور ان سے زبردستی مال لیتے۔ ٹھیک ہے، یہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کے جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام قوم، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ 3 ایسی قومیں، ان کے پاس شرک کے ساتھ ساتھ اور بھی بیماریاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں ڈنڈی مارنا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں زبردستی لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا دینا، اور لوط علیہ السلام کی قوم میں الغام بازی، یہ 3 طرح کے شرک کے ساتھ یہ ان کے پاس ایڈیشنل بڑی بڑی بیماریاں تھیں، بڑے بڑے یہ برے کام کرتے تھے۔ تو یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، وہ تجارتی راستے پہ ٹھہرتے، اور کوئی بھی زبردستی ان سے جو قافلہ جاتا ان سے زبردستی پیسے مال ان سے لے لیتے۔ جس طرح قوم لوط شرک کے ساتھ ساتھ دوسرے اغلام بازی کا کام کرتی، یہ قوم بھی کفر شرک کے ساتھ ساتھ ڈنڈی مارتے، یعنی ماپ تول میں کم زیادہ کر کر دینا، یعنی ہم پیسے پورے لے رہے لوگوں کو کم مال دے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم صرف یہ تھی کہ وہ شرک کرتی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، یہ شرک کرتی، لیکن یہ قوم، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارنے میں بالکل ماہر، اور اپنے آپ کو اس میں فنکار سمجھتے کہ ہم ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ جس طرح آج ویٹ مشین میں سیٹنگ کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویٹ مشین میں ہم نے سیٹنگ کر لی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ لوگ اسی یہ جو قوم شعیب ہے یہ بھی اسی طرح کرتے کہ انہوں نے بھی ڈنڈی مارنا شروع کر دیا، اور اس میں حد پار کر دی، اس کام کو کمال سمجھتے، اور انہوں نے جو لمٹ تھی وہ کراس کر دی۔ اس قوم میں ایک اور جو شرک کی عبادت کرتے، وہ جھاڑوں کی عبادت کرتے، جو ٹریز ہوتے ہیں ان کی عبادت کرتے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، شعیب اور قوم کا واقعہ اس قرآن مجید میں اور بھی جگہ واقعہ موجود ہے، اور ان کو اصحاب ایکا سے بھی مراد ہے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم۔ آپ جب پڑھو گے سورہ حجر میں آیت نمبر 78 میں، تو اس کا اصحاب ایکا کے نام سے ہے، تو یہ جو ہے اصحاب ایکا شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ شیطان نے ہر قوم کو اپنی چال میں پھنسایا، جس طرح پہلے سے پھنسا رہا تھا اسی طرح ان کو بھی پھنسا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تک اس نے شرک عام کر دیا، یعنی شرک پھیلا دیا۔ شرک سے شیطان کو بہت محبت ہے، اس لیے کہ انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے یا تو اسے عذاب دے، لیکن شرک کی معافی کبھی نہیں ہے۔ شرک سے ڈائریکٹ جہنم ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ شیطان کا جو چال کا مقصد تھا
کہ ان کو شرک میں مبتلا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جہنم میں ان کے ساتھ پارٹی کرنا ہے، یعنی شیطان ان کو اپنی چال میں پھنسانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جہنم میں لے جانا ہے اور وہاں پر پارٹی کرنا ہے۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو، اور اللہ کے سوائے تمہارا کوئی سننے والا نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اے میری قوم، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تاجر ہو، مالدار ہو، اور یہ برے کام کرتے ہو، لیکن وہ بات نہیں، قوم جو ہے وہ بات نہیں سنتی۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو کہا، لوگوں کی چیزیں ان کو برابر دیا کرو، تم مال تو برابر لیتے ہو، لیکن ان کی جو چیزیں ہیں وہ کم کر دیتے ہو، اور پھر فساد پھیلاتے ہو۔ تم لوگوں کے راستے میں ٹھہرتے، ان سے زبردستی تجارت کے راستے پہ ٹھہرتے، ان سے زبردست ان سے دھمکی دے کر ان سے مال لے لیتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ لوگ کام کرتے اور کمی زیادہ کرتے، ٹھیک ہے، یہ لوگ ناپ تول میں کمی زیادہ کرتے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کی چھوٹی سی تعداد تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے تیزی سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے کہا کہ جس طرح تمام انبیاء اپنی قوم کی طرف دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح تمام انبیاء قوم کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی قوم کے پاس جب رسول کو جھٹلاتے ہیں، اس کا مطلب وہ قوم تمام انبیاءوں کو جھٹلاتا ہے۔ مثال کے طور پر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دیا، اگر قوم جھٹلاتی ہے تو وہ قوم نے تمام انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلایا۔ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر عیسیٰ علیہ السلام تک کا سب کا انکار کیا، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اگر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو اس نے تمام انبیاء اکرام کا انکار کیا۔ اگر کسی ایک نبی کا بھی اس نے انکار کیا تو تمام کے تمام نبیوں کا اس نے انکار کیا۔ یہ سیدھا سیدھا ہماری شریعت کا رول ہے، ٹھیک ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت دیتے ہوئے قوم کو کہا، پھر قوم نے اب ریپلائی دیتے کہ قوم تھی، قوم کے لوگ تھے، انہوں نے ریپلائی کیا کہ شعیب تیری نماز، شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ قوم کہ تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم لوگ اپنے باپ دادا کے بت کو چھوڑ دیں، یعنی ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہمارے ماں باپ جس پہ ہمیں لگا کر چھوڑ دیں، کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اور ہم اپنے مالوں کو جیسے چاہیں خرچ کریں، یعنی یہ مال ہمارا ہے، ہم جیسا کرے، جو کچھ کرے وہ ہمارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال ہمارا ہے۔ قوم نے کہا کہ یہ جو مال ہے وہ ہمارا ہے، تو ہم اس کو اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، یہ جو مال ہے اسے ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، تم جو کہو گے ہم وہ بات نہیں سنیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر خرابی پیدا ہو گئی قوم میں کہ جو مال ہے وہ اللہ نے دیا، خرچ کرنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طریقہ بتایا، اور مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امانت ہے۔ صرف چند دن کے لیے مال ہمارے پاس ہے، ہمارے بعد یہ مال کسی اور کے پاس رہے گا، یا ہمارے بیٹوں کے پاس رہے گا، یا پھر ان کے بیٹوں کے پاس رہے گا۔ یہ مال ایک جگہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ مال ہر جگہ ہمارے سے آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور آگے آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہ قوم نے کیا کیا کہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، ہم جس طرح سے بھی چاہے خرچ کریں، یعنی جو انہوں نے بزنس کے جو ڈنڈی مارنا تھا، بزنس کو سامان کم کر کے دینا، کہ ہم اپنی مرضی سے یہ سب چیز کریں گے، تم کون ہو ہمیں بتانے والے، تم کون ہو ہمیں سمجھانے والے، ہم اپنے مال کے مالک ہیں۔ تو یہ خرابی تھی ان میں۔ شعیب علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی پھر قوم نے کہا کہ تم ہمیں سکھاتے ہو کہ یہ کرو یہ مت کرو، ہمیں لگتا ہے کہ تم ایک ہو اس بستی میں، یعنی تمہارے سوا کوئی اور نیک انسان نہیں، تم ایک انسان ہمیں لگتے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاتا ہوں، اور میں سیدھے راستے پر چلتا ہوں۔ اے میری قوم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے نبی بنا کر، میرے پاس وحی آتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی چیز کی وجہ سے تمہیں روکا جائے، اور وہ تم کام کیوں کرتے ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری اصلاح، کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ برائی کو دور کرو اور نیک کام کی طرف آگے بڑھو، برائی کو ترک کرو، نیک کام کی طرف آگے بڑھو۔ اللہ کے لیے جو کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرو، دنیا تو صرف چند دنوں کے لیے ہے۔ لیکن قوم کو اتنی بات سمجھانے کے بعد بھی قوم سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن تفصیلات ڈیٹیلز نہیں آتی کہ کتنے بار دعوت دی، کتنے بار سمجھایا، کتنے بار انہوں نے ریپلائی کیا۔ یہ جو چھوٹے موٹے موٹے پوائنٹس ہے یہ آپ کے سامنے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میری مخالفت نہ کرو ورنہ تم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دو گے اور تم پر اللہ کا عذاب ہوگا، جیسی مصیبت عذاب نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا ویسے تم پر بھی آئے گا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ بھی تمہارے بالکل قریب ہے، یعنی لوط علیہ السلام کو زمانہ بالکل قریب ہی ہے، اور جگہ بھی قریب ہے، تمہارے قریب ہے، لیکن لوگ تو مانتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم ہماری بستی میں ایک نیک انسان ہو اور کوئی نہیں۔ قوم نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ایک کام کرو، تم سب سے پہلے تو تم ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو آسمان کا ایک ٹکڑا لے کر آؤ۔ کیا کہا قوم کے لوگوں نے کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، ہمیں تو لگتا ہے تم جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی آسمان کا ٹکڑا لے کر آؤ۔ آسمان کا ٹکڑا جب اگر اللہ کی طرف سے کوئی آ جاتا ہے، معجزہ کر دیتا ہے، جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا نکل گیا، تو اس کا مطلب ختم، وہ قوم گئی، یعنی وہ قوم فلاح پانے والے نہیں ہے، نقصان ہے۔ پھر جب انہوں نے ان کو شعیب علیہ السلام کو جو جھٹلایا، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، لوط علیہ السلام کا زمانہ تمہارے قریب ہے، اور لوط علیہ السلام کی جو جگہ ہے وہ بالکل قریب ہے۔ پچھلے گناہ سے توبہ کرو، اگلے گناہ نہ کرنے کی عزم کرو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت مہربان ہے۔ تو پھر یہ سارا سب کچھ ہونے کے بعد قوم نے کیا رپلائی کیا شعیب علیہ السلام کو؟ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور تم تو بہت کمزور ہو۔ لوگ کہنے لگے کہ اگر تیری برادری کا لحاظ نہیں ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر تمہیں ختم کر دیتے، یعنی تمہیں ختم کرتے، تمہیں سنسار کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا قبیلہ خاندان اللہ سے بڑا ہے، یعنی میرے قبیلے والے تمہارے یہاں اللہ سے بڑھ کر ہے۔ تو دیکھیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے خاندان کا لحاظ نہیں ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ختم کر دیتے۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اللہ کو بھول گئے ہو مال کی مستی میں، ٹھیک ہے، مال کی مستی میں تم نے اللہ کو بھول دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن شعیب علیہ السلام نے ان کو چھوڑا نہیں، ان کو پھر بار بار سمجھاتے گئے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنی جگہ کام کرتے رہوں گا۔ اب یہاں پر شعیب علیہ السلام نے ان کو چیلنج دے دیا، اب تم کیا کر سکتے ہو کرو، مجھے تکلیف دے سکتے دو، مجھے مار سکتے ہو مارو، جو چاہے تم میرے خلاف جانا چاہتے جاؤ، جو کر سکتے ہو تم کرو، لیکن اب تمہاری باری، اب تمہارا جو ہے خاتمہ قریب ہے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم میں سے کون عذاب کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو۔ تو ویٹ اینڈ واچ جو کہتے ہیں نا، کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں عذاب کا۔ قوم دھمکی دینے لگی کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، بستی سے باہر کر دیں گے۔ اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے، بس آپ کو بتایا کہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ تھے ایمان لائے، ان کی تعداد نہیں ملتی۔ شعیب علیہ السلام نے کافر لوگوں کو وارننگ دے دی، بس اللہ کا حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو بتایا کہ کوئی نبی، کوئی رسول بنا اللہ کے حکم کے ہجرت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت نہیں کی بنا اللہ کے حکم کے۔ تو یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ بھی نہیں کرتے، بنا اللہ کی اجازت کے کوئی بھی ہجرت نہیں کرتا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ شعیب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قرآن مجید میں اس کی دعا بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
اے اللہ میری اور کافر قوم کے بیچ میں، اللہ میری اور کافر قوم کے بیچ میں فیصلہ کر دے، تو سب سے بڑا اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، شعیب علیہ السلام نے دعا کر دی، آخر کار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام کو اور ان پر جو ایمان لے کر آئے تھے ان کو نجات دے دی اور قوم کو عذاب میں نازل کر دیا۔ جس طرح پہلی قوموں کو عذاب آیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم پر، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، اور اس کے بعد قوم جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی وہ فنا ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اسی طرح ہود علیہ السلام جس کو قوم عاد بھی کہتے ہیں، ان کے پاس تیز آندھی ہے اور یہ قوم فنا ہو گئی۔ صالح علیہ السلام جس کو قوم سمود کہتے ہیں، ان کو سنڈے والا دن عذاب آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، پھر یہ ان کو ایک زوردار چیخ آئی اور یہ گر پڑے۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو کیمل والا تھا واقعہ، یہ قوم سمود کا، یہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے دونوں کے سامنے کے پیر کاٹ دیے، اور جو بچہ تھا وہ اونٹنی کا جو بچہ تھا اس کو بھی انہوں نے تلاش کیا اور اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی مار ڈالا۔ پھر جب صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن تم لوگ انجوائے کر لو، چوتھا دن اللہ کا ہے، سنڈے والے دن ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کا پچھلے بار ہم نے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، ان کا عذاب، ان کی قوم کے پر عذاب کیسا آیا تھا کہ زمین کو فرشتے اوپر لے کر گئے، پھر اس کو پلٹا کر نیچے لے کر آئے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ اور جو باری آئی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کی مدین میں، زوردار چیخ آواز آئی، ان کو پکڑ لی، یعنی ایک زور سے آواز چیخ آئی، ان کو پکڑ لی، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ رہے، اوندے منہ جس طرح ہم پیشانی کے بل ہوتے ہیں اسی طرح، اور سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے، کوئی زندہ نہیں بچا، سب کے سب مر گئے، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایسے کہ وہ کبھی یہاں پر تھے ہی نہیں، یعنی وہ موجود ہی نہیں تھے، ایسے اوندے پڑے تھے، کوئی پتہ نہیں۔ اور پھر مدین پر ویسے ہی لعنت ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جیسے قوم سمود پر ہوئی۔ اللہ کی لعنت ہوئی قوم مدین پر اور قوم سمود پر۔ قوم عذاب کا مطالبہ کر رہی تھی اور عذاب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام اور نیک لوگ یہ دیکھ رہے تھے، پھر شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف منہ کر کر ان کی طرف سے منہ پھیرا اور آگے چلے گئے۔ قوم میں نے تو تمہیں، شعیب علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے تو تمہیں اللہ کے بارے میں بتایا تھا، آگاہ کیا تھا، اللہ کے تمام باتیں، تمام احکامات تم کو پہنچا دیے تھے، میں نے تو تمہاری خیر خواہ چاہا تھا، میں نے تو تمہارے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کی، لیکن تم تو کفر پہ تھے۔ میں کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں، کیوں میں فکر کروں ان کی، کیونکہ کافر لوگ تو جہنم میں چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کافر لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ یہ ہے قوم شعیب علیہ السلام۔ اور یہ جو ہے مدین میں آیا تھا، مدین آپ کے سامنے جو کتورا ہے ابراہیم علیہ السلام کی تھرڈ وائف، انہی کے بیٹوں میں سے یہ ایک مدین ہے، کیونکہ ان کے بیٹوں نے پھر وہ شہر کا نام مدین رکھ دیا تھا۔ مدین میں ہی شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو یہ تھی سٹوری شعیب علیہ السلام کی۔ انشاءاللہ اگلی سٹوری ہم انشاءاللہ آپ کے قریب لے کر آئیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے نیک اعمال قبول کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین سیکھے سمجھے، لوگوں کو دعوت دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسی سٹوریز اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب کو ان کو سنائیں، ان کو بتائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کیا یہ دین اسلام ہے ہمارے لیے، اور کون سی صحیح تعلیمات ہے، اور جو شرک کیا ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ شرک کی کبھی معافی نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔